12 بکر کی بات ہے، حدیث میں ہے نا کہ جب چہرے فرمائیں گے اور سامنے آئیں گے وہ حکم ہوگا کہ اس کاغذات کو سجدہ کرو۔ تو جس نے دنیا میں پہلے مولا کو سجدہ کیا ہوگا تو فوراً سجدہ کرے گا، لیکن جس نے پہلے سجدہ نہیں کیا وہ پوری کوشش کرے گا لیکن اس کی کمر ایسی ہوگی جیسے کمر میں سریا فٹ کیا، وہ جھک ہی نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لاؤ ان کے آنے سے پہلے آ گئے، اب ایمان لانا دیکھو سامنے ڈنڈا چل رہا ہوئی ایمان لے لیا چھتر پہن، ٹھیک ہے، تو اب ان چھتروں سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایمان لا رہا ہے اس کو ایمان نہیں دے گا۔ ایمان لانا ہے مالک کے ظہور سے پہلے۔ بابا کی باب حصہ ہے جو اس میں نافذ ہوا کامیاب ہوا، اور جس نے ان کو چھوڑا یہ اس کے لیے بھی حجت ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف بلاتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی کتاب سے حکم کرتے ہیں، اس کی آیات سے ہدایت کرتے ہیں۔ ان میں رسالت نازل ہوئی، ان میں رسالت نازل ہوئی، جملہ بڑا اہم، ان میں رسالت نازل ہوئی۔ پہلے کون یہ بتاؤ رسالت رسالت نازل ہوئی، پہلے یہ رسالت ان کا وجود پہلے، رسالت بعد میں۔ اسی لیے جب زمانہ اس دنیا میں نزول مقدس ہوا 15 شعبان 255 ہجری، اس وقت جان مولا جی نے ایک حدیث ارشاد ہمیشہ سلامت ہوں، اس وقت مولا نے یہ فرمایا تھا کہ ہم وہ ہیں جو نبوت کی منزل، نبوت ہم نے نازل، ٹھیک ہے، ہم افضل ہیں، نبوت مفضول، ٹھیک ہے، ہم نہ ہوں تو نبوت وجود بہرحال باتیں آپ کو کافی پہلے بتائی گئی ہیں۔ ماشاء اللہ آپ کا ایمان اچھا پرسپیکٹو ہے، یقین کی مندر پہ آپ اس وقت ہم وہ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے۔ اللہ عز و جل نے روح الامین کو فضل اور کرامت کے ساتھ ان پر نازل فرمایا۔ اللہ عز و جل نے ان کو اس قدر دیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں دیا۔ دیکھیں مخلوق خدا میں پاک خاندان کے علاوہ اور بھی بہت سی بزرگ مخلوقات ہیں، ملائکین ہیں، فرودیان ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتیں عطا فرمائیں، ایسی طاقتیں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی مخلوق کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا، کسی مخلوق کو کوئی چیز اللہ نے براہ راست ڈائریکٹ بھی نہیں، کسی بھی مخلوق کوئی چیز اللہ نے ڈائریکٹ عطا نہیں فرمائی۔ جو کچھ بھی دیا ہے ان پاک دروازے کے ذریعے سے کیا نا، اللہ کی عطا کا دروازہ یہ پاک دروازہ،
جس کو جو کچھ بھی وہ تینی کے پاس سے گیا. یہ میری ذاتی بات نہیں ہے، شہنشاہ زمانہ کا پاک فرمان ہے. مجھے یہ دوسرا نہیں سناتا ہوں آپ کو، پہلے بھی ایک دفعہ سنایا. مولا میرے کائنات سدا سلامت رہے. آج جناب کو انہوں نے شام میں خط لکھا. اس خط میں اس نے اپنی رشتہ داری کا ریفرنس دیا کہ میں آپ کا رشتہ دار اور میں تو کسی رشتہ داری کا خیال ہی نہیں کرتے. مولا نے اس کے جواب ہے، میں نے بلاوا نہیں خط موجود 18 نمبر کا. مولا فرماتے ہیں تیری ساری رشتہ داری تو ہونی نہیں منہ سا دینے لگی تو ہے کہ تو ہے یہاں مولا نے ایک جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں نحن ثنا اللہ وما سبق ثنا. ہم اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. بعد میں انسان بنے وہ ہم نے بنا. یہاں ایک معلوم بیٹھا ہوا تھا، اس نے آگے سے ایک جملہ تھا، کہتا جی اس کا مطلب ہے اللہ بھی خالق ہے آپ بھی خالق. ہاں ایسے ہی. وہ آگے سے کہتا آپ نے اور اللہ نے فرق کیا. کیا بات ہے جواب عطا فرمایا. شہنشاہ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے بنایا وہ ہم جیسے ہیں، جن کو ہم نے بنایا وہ ہم جیسے ہیں. اور اس میں میرے کائنات صلوات اللہ علیہ نے کیا فرمایا والناس وحدهم سنائیے. بعد میں جتنے انسان بنے یہ شہنشاہ زمانہ نے یہاں لفظ انسان میں استعمال کرنا. یہی جملہ شہنشاہ زمانہ کا بھی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. صحیفہ مہدی کتاب ہے، اس میں مولا کا یہ جملہ موجود ہے. مولا فرماتے ہیں نحن ثنا اللہ والخلق بعدهم ثنا. ہم اللہ کی صنعت ہے اور بعد میں جتنی مخلوق بنی ہے وہ ہماری صنعت. امام فرماتے ہیں یہ پاکیزہ شاخیں، برکت والا درخت، معدن علم، علم کی انتہا، رسالت کا مقام، فرشتوں کے اترنے کی جگہ، رحمت اور برکت والے اہل بیت جن سے اللہ عز و جل نے ناپاک چیزوں کو دور رکھا اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا اور اس میں مصطفیٰ زیدی صاحب کی ربائی میں یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یاد کمال شاعر تھے اور اردو کے محاوروں کا بڑا استعمال کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رزق کیا ہے، رزق کے معنی کیا ہے. ان کا مشرا تھا وہ رزق ہے جو آل محمد سے دور ہے. جو بھی پاک خاندان سے دور ہے ہم پیسے چلے آپ کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ رزق ہوتا کیا. 3 قسم کی نجاستیں ہیں. ایک نجاست ہوتی ہے حدث سے. حدث وہ نجاست جس کو وہ دور کرنے کے لیے غسل یا وضو کی ضرورت ہے. اسے کیا کہتے ہیں حدث. جس کے لیے وضو کی ضرورت ہو وہ حدث اصغر، جہاں غسل کرنا پڑے اسے حدث اکبر ہے. دوسری خبث. خبث وہ نجاست ہے جو کسی مٹیریل سے تعلق نہیں رکھتے، ذہن سے تعلق ہے.
یہ دین میں خباثت آ رہے وہ تیسری نجاست ہے جو بتاتے خود وجود رکھتی ہے، پیشاب ہے، پانا ہے، اس طرح کی اور نجاستیں ہیں، نام بھی نہیں ہونے کا، یہ نجاستیں رچ ہے، یہ تینوں نجاستوں کا مرکب، حدث بھی اس میں ہے، خبث بھی اس میں ہے، نجاست بھی اس میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان سے رچ کو دور کیا اور ایسا دور کیا جیسے دور کرنے کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی انہیں وضو کی ضرورت ہوگی، نہ انہیں کبھی غسل کی ضرورت ہوگی، نہ ان کے جسم پہ اگر کوئی نجاست لگ بھی گئی تو ان کا جسم نجس نہیں ہوگی، پاک ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو پاک کرنے کا خود ذمہ اپنے حصے میں رکھا، میں نہ رچ سے پاک کروں۔ اب اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ کہے، ہمارے لوگوں نے کہا ہوا کتاب میں یہ لکھا ہوا، انہوں نے یہ لکھا کہ جو روز عاشور مولا نے آخری نماز پڑھی، اس نماز کی قبولیت میں اشکام، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کا لباس خون ڈالی تھا، ٹھیک ہے، جگہ لباس خون سے بھرا ہوا تھا، تو اس وقت نعوذ باللہ مولا کا لباس اس لائق نہیں تھا کہ نماز دی جا سکے، نماز قبولیت میں اشکام۔ وہ بیوقوف جن کو اللہ نے رجس سے پاک کیا ہے تو خون ان کو نجس کر سکتا ہے؟ منظر زندگی سے 3 دن اور 3 راتیں مسلسل جنگ جاری رہی، 3 دن 3 راتیں مسلسل۔ یہ وہ حملہ ہے جس میں جناب مالک اشتر اور مولا میر کائنات ایک دوسرے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے جنگ کر رہے، یعنی کو پیچھے سے حملہ نہ کرے، ایک طرف مولا میر کائنات دوسری طرف جناب مالک اشتر۔ مالک نے حملہ ختم ہونے پہ کہا مولا آج غلام اور نوکر برابر ہو، آقا اور نوکر برابر ہوا۔ مولا فرماتے ہیں کیسے؟ مالک فرماتے ہیں آج آپ نے بھی 500 مارے، میں نے بھی 500 مارے۔ امام فرماتے ہیں مالک تیرے اور میرے مارنے میں فرق ہے، تیرے سامنے جو آیا تو نے اس کی گردن اڑا دی، میرے سامنے جو آیا میں پشتے دیکھ کے گردن جس کی پشت میں مومن نظر آیا میں نے اس پہ تلوار نہیں۔ کربلا میں ایسا ہوا، مولا کریم کربلا نے اپنا حملہ دکھایا اور اس حملے میں 15,000 ملوم چنار کیے، 2 نیزے لگائے، دونوں نیزوں کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ، 3.5 میل کا فاصلہ۔ مولا نے چیلنج کیا ان میں کسی کی ہمت ہے 2 نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھا، 3.5 میل، ٹھیک ہے، 15,000 بندہ فرار کیا امام نے ان 2 نیزوں کے درمیان۔ چوتھے شہنشاہ فرماتے ہیں پھر مولا نے یہ حملہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے بابا کی جان تو فرماتے میں نے اپنے لال سے کہا بیٹا میرا اصل لاؤ، خیمے کا پردہ ہٹاؤ، اپنے بابا کی جان دیکھنا تھا۔ پردہ ہٹایا، مولا جان دیکھنے، امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص امام کی تلوار کی زد میں ہے لیکن امام نے اس پہ تلوار نہیں چلائی، اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور آگے چلے گئے۔
میں نے فوراً اس شخص کی پشت میں دیکھا، اس کی تیسری پشت میں مومن تھا، اس تیسری پشت کے مومن کو بچا لیا، کیونکہ یہاں ایک اور جملہ بھی ہے، اس معلوم نے جواباً امام پہ وار کیا اور ایک تیر مارا، وہ مولا کی پیشانی میں، اپنی پیشانی مبارک میں تیر کھا لیا، اس کو نہیں مارا۔ کیوں؟ اس کی تیسری پشت میں مومن تھا، جن کو مومن کا اتنا خیال ہو، مومن کو بھی پھر جواب ہے، ان کا کچھ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، مومن کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی رستے میں صبح سے آج بڑی ماری ہے، مزے کی نشست رہی، یہ 2 گھنٹے کی کمپنی جو تھی نا، اس میں پتہ نہیں کون کون سا ٹاپک وہ ٹچ کیا، آج سے لے کے 6 تک 2 کی سن لیے، بس نہیں حدیث میں، حدیث نہیں قرآن پاک کی آیت، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، شہنشاہ انبیاء پہ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بہلا دیں جناح کا اپنے پر، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تشریح کس طرف ہے کہ ایک مرغی ہے، وہ بطخ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر سے کچھ چین اور بچہ اٹھانا چاہتی ہے، مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، کیوں؟ کوئی چیز، کوئی تکلیف دینے والا پرندہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہی لفظ استعمال فرمائے خداوند عالم نے اپنے پاک حبیب کے لیے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے اوپر اپنی پاک تلاش، ٹھیک ہے، جو حبیب خدا کے پروں کے نیچے آ جائے گا اس کو کوئی بھی نقصان دے سکے؟ چنگی چیز ڈالنی چاہیے، آپ ہی نے فوراً وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی مومن ہے، اب اس میں شرط آ گئی نا، فرق پھیلانے ہیں کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر، تو پہلے اپنے آپ کو مومنین میں لے جائیں، کس کی پناہ میں آ گئے؟ رسول خدا کی پناہ میں آ گئے۔ کس نے دیا رسول خدا کی پناہ؟ وہ تو اللہ نے، ٹھیک ہے، وہ پناہ کوئی نقصان نہیں والی ہو، کوئی نقصان پہنچنے دے گی؟ نہیں پہنچنے دے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن مان جائے، اور مومن کیسے بنو گے؟ یہ تو سارے نہیں، اللہ نے ان پاک ذوات کو اتنا دیا کسی اور کو نہیں دیا، یہ پاکیزہ شاخیں، برکت والا درخت، معدن علم کی انتہا، رسالت کا مقام، رشتوں کے اترنے کی جگہ، رحمت اور برکت والے اہل بیت جن سے اللہ عز و جل نے ناپاک چیزوں کو دور رکھا اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق۔ ایک اور حدیث، یہاں یہ حدیث کا دوسری حدیث، ابو سعید خضری روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک مولا میرے کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی فرماتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
انا خارق بمن عارضتم وسلم بمن سالمتم. یعنی آیت 30 پڑھ کے شہنشاہ انبیاء فرماتے ہیں کہ میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ، اور میں اس کی سلامتی چاہوں گا جو آپ کی سلامتی ہے. اسی طرح کی حدیث ابو الحمرا ایک راوی ہے. اب یہ معمولی راوی نہیں ہے. ابو الحمرا اپنے قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا جاگیردار. اس کے دل میں آیا کہ مجھے جا کے شہنشاہ انبیاء کی غلامی کرنی چاہیے. اس سرداری کی غلامی کے لیے چاہیے. وہ آیا اور روایت میں ہے کہ 9 سے 10 مہینے وہ آندور کی غلامی میں وہ خود بھی کہتا ہے کہ 9 مہینے جیسے شاکی نہیں، لیکن 9 مہینے سے زیادہ 10واں مہینہ دلا گیا. ٹھیک ہے. وہ کہتا کہ روزانہ طلوع فجر کے وقت، طلوع فجر کا وقت جب نماز فجر شروع ہو، یہ طلوع فجر کی اذان کا وقت، روزانہ طلوع فجر کے وقت جناب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باب اطہر کے دونوں کواڑ پکڑتے، درے اطہر کے دونوں کواڑ پکڑ لیتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے. جس دروازے سے شہنشاہ انبیاء پکڑ کے آیت تطہیر کی تلاوت کریں، اس دروازے کا عدد کتنا ہونا چاہیے، احترام کتنا ہونا چاہیے. لیکن لعنتوں سے احترام نہیں. ایک اور حدیث میرے چھٹے مولانا سرکار فرماتے ہیں، اے مفضل، اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا. اب اس میں ایک چیز تو ذہن بنائیں، مثلاً آج فواد حاجی نے ہمیں شربت پلا، وہ جگ میں سے شربت، ایک وہ میں نے کیا، ایک رسمی نے کیا، ایک مٹھو بھائی نے کیا، سب نے کیا. اس شربت میں کچھ فرق تھا کیسے نہیں، کیا بنو کے آئے نہیں کسی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اوریجنل مٹیریل ہے وہی جیسا. ٹھیک، پروڈکٹ تو مٹیریل ایک جیسا، چیز بنی وہ بھی ایک جیسی. اب جن کو اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا، بہت بڑی بات کہنے لگوں، جن کو اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا، ان میں اور اللہ میں کوئی فرق ہوگا نہیں ہو. جو صفات اللہ میں ہے وہ ساری صفات ان پاک ہستیوں میں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا. بے شک پیار ہوتے پھر اللہ بھی پڑھ لیں گے. پہلے سنو نا، ہضم کرو. اللہ نے ہمیں اپنے نور مقدس سے خلق فرمایا اور ہمارے شیعوں کو ہم سے خلق شیعہ ہونا کتنی بڑی بات.
کتنا بڑا بخبا. ٹھیک ہے. یہاں بھی میں دوسرے شہنشاہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں ایک بلند مرتبے کا دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو. یہ مت کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو. شیعہ ہے میں شیعہ میں یہ بلند مرتبہ تم خود کو شیعہ کہتے ہو, تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو. خبردار اپنے آپ کو شیعہ نہ ہو. ہمارے اب یہ ہندو اور شیعہ یہ دو کیٹیگری مان لی, یہ دو کیٹیگریاں چلتے ہیں. جسے کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ پڑھ دے ہو تو کون کام میں باہر نہیں رہتا. جسے کے ساتھ پڑھ دے ہو پڑھ دے ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ہیں. ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الناس وفيه جمع من شيعنا ومحبه. جمع ہوتے ہیں اس محفل میں کون؟ ہمارے شیعہ اور ہمارے مذہب. یہ دو کیٹیگری ہیں. شیعہ اور کیٹیگری ہے اور کیٹیگری ہے. شیعہ میں تو نہیں کہتا انگلش اسپیک, میں تو اپنے آپ کو کتا کہتا ہوں. اچھے سے وہ گیم ہو کتا کیٹیگری کے بن ایسے شیعہ میں کسی نہیں کتے ہی تھی. ہمارے شیعہ ہم سے خاص ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں امام فرماتا ہے کہ جس مٹی سے ہماری تینت خلق ہوئی اس سے ہمارے شیعوں کی روح تو ہماری پچی ہوئی تینت سے ہمارے شیعوں کی روح کو خلق کیا گیا. اب جن کی تینت سے روح خلق ہو رہی ہے وہ خود یہاں وہ خود ٹھیک ہے. پر اپن پڑھتے ہیں اور یہ واقعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سناؤں گا آپ کو وہ سنا دیتا. محمد بن مسلم ایک راوی ہے صحابی ہے. لوگ 5 شہنشاہ یہ کہتا ہے کہ میں دفعہ 5 شہنشاہ کی کتاب مدینے سے باہر نکلا اور ایک جگہ بھی گیا مکے اور مدینے کے درمیان. ہم چل رہے تھے اچانک پہاڑ کی چھوٹی سے گھیڑیا نیچے اترا. گھیڑیا نیچے اترا ہے تو ڈر ہی گیا تھا, لیکن جب گھیڑیا قریب آیا اس نے اپنا ایک ہاتھ مولا کی زین کی رکاب میں لگا اور مولا سے بند کر دی. مولا نے جو فرمایا جب واپس چلا جائے تیرا کام ہو گیا. میڈیا تو واپس چلا جائے مسلم پوری پوری تھی حوصلہ گھر میں نہیں چلا گئی. وہ آپ نے کہا مولا کے لیے ڈر کے لیے کسی گل ہوئی. مولا فرماتے ہیں کہ اس میں اپنی ماتا پیدائش کے مرحلے کی مشکل کا ذکر تھی. اب مولا سے درخواست کی کہ مولا میری ماں پہ یہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ آسان فرما. مولا نے فرمایا ہم نے اس کی درخواست کو قبول فرما لی. جیسے کہا جا تیرا کام ہو گیا.
اب بھیڑیے نے آگے سے دوسری بات، بھیڑیا کہتا مولا وعدہ رہا کہ اگر میری ماں باپ نے نیا بچہ پیدا کیا تو وہ بچہ آپ کے شیوں اور ان کے حیوانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مگر اب یہاں پہ سکلائن چاہیے میرا ایک بڑا عجیب سا سوال ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے۔ بھیڑیا جانور اس کی فطرت میں اس نے چیز پاڑ کرنا ہے، جانوروں کو دوسرے جانور پکڑے گا، چیز پاڑ کرے گا، اب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرا بچہ اگر ناد ہوا وہ کسی شیعہ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ بھی پیسے پتا چلے گا شیعہ وہی جانی کون بتائے گا یہ شیعہ۔ ایک اور حدیث ہے یہاں اسی موضوع پہ کہہ سکتے ہیں، وہ حدیث حدیث پاک یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پرندے ہواؤں میں، پرندے جنگلوں اور صحراؤں میں، اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نکلا کون ہے؟ ایک شخص کہاں سے؟ اپنے گھر سے، کس ٹارگٹ میں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کون کر رہے ہیں؟ ہواؤں کے پرندے۔ وہ تو کہہ سکتے ہیں نا تو ادھر یہاں دیکھ لیا ہونا پرندے نے دسیا کہ نہیں کہ علم حاصل کرنا، اور درندے جنگلوں اور صحراؤں میں یہ نکلا، یہ شروع کرے گے نہیں جوہر پار ہاں نکلا جوہر پار کی ٹھیک ہے۔ جڑا حالدہ ریگستان ہے وہ جڑے جانور پھرتے ہیں انہوں نے بھی دسیا جوہر پار نتیشہ مل گیا دعا کرنی بہیرہ ہے سارا پیچھ بہیرہ بہرے ہند دیکھ بہرہ ہو کے اس کی جڑیاں مچھیاں جنہیں میسیج دیتا وہ نتیشہ مل گیا دعا کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کا ایک پورا نیٹورک ہے، ٹھیک ہے، پورا نیٹورک موجود ہے جو پیغام رسانی کر رہا ہے۔ نکلے نتیشہ بھی اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، لیکن ساری دنیا کی ہواؤں صحراؤں اور سمندروں دریاؤں کی مخلوق کو اطلاع دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ زمانے کے شہنشاہ کا نور ہے، مولا امام کا نور ہے، تو ہر مخلوق کو اطلاع دیتا ہے۔ وہ جو نکلے پنڈوں لیکچر سننے چلے ہیں، دھیان کرنا ہے، اور شاہ جی آئے نا وہی جی خان لیکچر دعا کرنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ کون بتایا جو امام میرے لیے اتنا مہربان ہے میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے دعا بے شک مولا آپ کو بڑی سادہ ترین بات سنا دوں۔ دبئی میں ایک مومن تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو اسپتال لے گئے۔
ہسپتال والوں نے کہا کہ اس کے تو گردے فیل ہو گئے ہیں. اس کے ساتھی جو تھے وہ پریشان ہوئے بیچارے کا. انہوں نے کراچی میں ڈاکٹر دین بجلی صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس میرے پاس یہ ہے, دیکھتے ہیں کیا علاج کرنا. اس کے جتنے مریض سے نا سب نے ایک اپلیکیشن لکھی اپنے اپنا وہ پرسنل ڈپارٹمنٹ نے ایچ آر سے ایک درخواست لکھی کہ ہمارے اس طریق کو ہماری تنخواہ میں سے 10 دینار دے دیے تھے. 90 بندوں نے اس کو پروفیسر کر دیا. اب 90 بندوں نے دستخط کیے, مطلب 900 دینار ہو. ایچ آر میں گیا, ایچ آر میں یار ہے زور 10 دینار دے رہے ہیں, میں نے پچھلے نہ دی. ایچ آر والے نے اپنے نام پہ 100 دینار دے دیے. 100 دینار میری طرف سے کتنے ہو جب اپلیکیشن گلوبل کے لیے ڈائریکٹر صاحب کے پاس سے گئی. ڈائریکٹر نے کہا کہ یار ان کے 10 دینار دیں دیں. اس نے لے لیا کہ 500 دینار میری طرف سے. کتنے ہو 1500 دینار سائن ہو گیا آگے, اور 1500 دینار اس کے پاس آ گیا. 1500 دینار چنی پڑی رکھی. وہاں سے اس نے ڈاکٹر بجلی صاحب سے ٹائم لیا تھا, کراچی آ گئے. کراچی آیا تو بجلی صاحب نے اس کو ٹیسٹ ویسٹ کیے تو نہیں دبئی میں اس کا کیس اور ہوا. دعا پاؤ والے سے سن رہا تھا دبئی. اس نے کہا یار میں بڑا آسان حل بتاتا, ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگو. جب دعا مانگو گے اپنے شہنشاہ کی سلامتی کی دعا. وعدہ جب تک زندہ رہوں گا یہی کروں. ہاں وعدہ کیا. کراچی آیا, ادیم رضوی صاحب نے اسے ایڈمٹ کیا. اسے کہنے لگے کہ میں 2-3 دن آبزرویشن میں رکھتے ہیں, ہمارا کوئی کڈنی ڈونیٹ کرنے والا رشتے دار ہے, ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دوں گا. اس میں میں رشتے داروں کو بات کی. اس کے ایک کزن اس نے کہا ان کا بلڈ میچ کر گیا. وہ اب ادیب رضوی صاحب اسے کہیں گے 2-1 دن انڈر آبزرویشن رکھوں. دوسرے دن جب اس کا ٹیسٹ کیا سے میں نے نہیں یاد تیرا تم ٹیسٹ بدل گئے, کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں کرنا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا. اب کسی پر کمال مومن آدمی ہے, بڑے اونچی انکی جگہ. اس کی بڑی باتیں میرے پاس ہیں, میرا اس سے لنک رہا. آج کل نہیں ہے, کسی زمانے میں بڑا سا کر لیں. 3 دن بعد ٹیسٹ کیا تو دوسرے گردے نے نہیں کام کرنا شروع کر دیا. کہتا یار تم چیز کیا ہو؟ میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا. تم جب آئے تھے تو میرا یہ نظریہ تھا کہ اگر اس کا ڈائلسس ابھی نہ ہوا تو یہ 3 دن بعد مر جائے گا. ہمارے گردے سے نہیں دنیا. میں نے اسی وقت تمہارا ڈائلسس کیا تاکہ تم 3 دن تک کم از کم زندہ رہو. اس دوران میں تمہارا ٹرانسپلانٹ کروں گا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ میرے دونوں گردے کام کرنے لگے. اور جنہوں نے وہاں سے 1500 دینار دے کے بھیجا تھا نا, وہ بھی رابطے ہوئے تھے. اور جس بندے نے اس سے وعدہ لیا تھا نا, مالک کی خوشی کی دعا کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگوں. اس کو جب پتا چلا تو اس نے اس کو فون کیا. اس نے کہا بھائی کیا خبر ہے؟
اس نے کہا آپ نے جو رستہ دکھایا تھا نا اصل رستہ سمجھ میں آ گیا، باقی ساری مشکلیں تھوڑی آسان ہو گئی۔ میں نے مولا کو وعدہ کیا تھا میں آپ سے خوشیاں مانگوں گا، مولا نے میرے سارے دکھ اپنے قبضے میں لے لیے، مجھے خوشیاں دے دی۔ بات یہ ہے کہ ساری گیم ان کے ہاتھ، ٹھیک ہے، اگر میں ان کے لیے کچھ اچھا سوچوں گا یہ میرا ان پر احسان نہیں ہے، یہ توفیق انہوں نے مجھے دی اور مجھ پہ احسان ہے، ٹھیک ہے، بس یہی سبق ہے، سوائے مالک کی خوشی ہے خوشی مار بس کام کھانا بعد تماسی